السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ بہت دیر بعد میں وائس ریکارڈ کر رہی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ میں بہت دیر بعد اب لکھنا دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہوں، وہ بھی اچھے والا کنٹینٹ۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ، میں جتنے دل سے لکھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی میرا اتنے ہی دل سے ساتھ دیں۔ ایپیسوڈ پڑھ کر اینڈ پر لازمی آپ لوگوں نے کمنٹس میں تفصیلاً بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ لوگوں کو وائس ڈب والی ایپیسوڈ چاہیے تو آپ لوگوں کو وائس ڈب والی ہی ملے گی۔ کوشش تو میری یہ ہے کہ اس ناول پر میں ہی وائس ڈب کیا کروں۔ اور چلیں آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں رباعی ناول جو کہ سیزن 2 ہے، سلگتی محبت کا۔ آپ نے اسے ایک اور نام سے بھی پڑھا ہوگا، عشق لازم است کے نام سے بھی پڑھا ہوگا، عشق سوزان کے نام سے بھی پڑھا ہوگا۔ تو اس میں کریکٹرز کے نیمز میں نے چینج کر دیے تھے، یا جنہوں نے عشق کے سوزان پڑھا ہے اور سلگتی محبت پڑھا ہے ان کو یہ والا سیزن 2 بہت ہی مزے کا لگنے والا ہے، جو ونی پیسٹ بھی ہے۔ ملٹیپل کپلز ہیں اس کے اندر اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی سٹوریز ہیں، ایک کی سٹوری نہیں ہے جس سے آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ تو لازمی آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ آج کی پہلی ایپیسوڈ رباعی کی کیسی لگی؟ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم پر ڈیلی ایپیسوڈ مل جایا کرے۔ ایپیسوڈ جو ہے وہ ڈیلی 9 بجے رات کے پوسٹ ہو جایا کرے گی، کوشش یہی ہوا کرے گی 9 بجے کا ٹائم ہوا کرے رباعی کا۔ لیکن ایپیسوڈ ڈیلی تب آئے گی جب آپ لوگوں کا رسپانس بھی اچھا آئے گا، ورنہ ایپیسوڈ ڈیلی نہیں آئے گی، ایک دن کے گیپ سے آئے گی۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ رباعی قسط نمبر 1، رائٹر ایمن رضا۔ بس بہت ہو گئی بکواس، کچھ نہیں سننا ہمیں، سمجھے؟ آپ لوگ ہمیں ونی میں خان حویلی کی لڑکی ہی چاہیے، دولت سے آپ ہمارا خون خرید نہیں سکتے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، یہاں تک کہ اس کی گردن کی نیلی رگیں ابھر گئی تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہلکورے لے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا ضبط کھوتے ان کی حویلی کے مردوں پر پل پڑے گا، مگر اس کی آواز کو شانت اور زبان کو لگام مقابل کی کہی ایک بات نے لگا دی تھی۔ عورتوں کا سودا ملکوں کے یہاں ہوتا ہوگا دانیال ملک، ہم خانوں کی حویلی میں خون بہا کے نام پر عزتیں مجروح نہیں ہوتی۔ مجمع کو چیرتی ہوئی آواز نے نہ صرف سب لوگوں کی سانسیں ساکن کی تھیں بلکہ دانیال ملک کی سرخ نظروں کا مرکز سامنے بھیڑ میں کھڑی وہ ہستی بنی تھی جسے لوگ ہٹ ہٹ کر احترام سے جگہ دے رہے تھے۔ وہ کوئی بزرگ عورت نہ تھی بلکہ ایک جوان لڑکی تھی جو سفید شلوار قمیض پہنے سر پر سفید ہی حجاب کیے ہوئے تھی، کندھوں پر مردانہ کالی چادر ڈال رکھی تھی جبکہ چہرہ نقاب سے ڈھک رکھا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی جسے سب عزت دے رہے تھے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم چلتے راستہ بناتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جہاں کبھی اس کے بابا بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ پر بیٹھتے ڈھیروں ڈھیر آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو دھندلانا چاہا تھا جنہیں وہ زبردستی ہونٹوں کو کچلتے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ ہو کون تم جو یہاں چرکے میں منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جب مرد بات کر رہے ہوں تو عورتوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ جاؤ اپنے نئے سردار کو بھیجو۔ وہ دانت پر دانت جماتا ایک ایک لفظ کچ کچاتے ہوئے بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دانتوں تلے وہ سامنے بیٹھی لڑکی ہوتی جسے وہ پیس دیتا۔ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کریے ملک صاحب، آپ کے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس گاؤں کی سردارنی ہے، اور میرے علاقے میں آ کر مار دھاڑ کرنے سے آپ کو گریبان سے گھسیٹ کر سزاوار مقرر کروا دوں میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کی ایک ایک بات دانیال ملک کی ہستی کو آگ کے شعلوں میں دھکیل رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم لڑکی اتنا عدل و انصاف جانتی ہو تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی خون بہا کے عوض
وہ جیسے اس کا صبر آزما رہا تھا۔ ابھی تو ویسے بھی تم حق پر نہیں، اگر حق پر ہوتے بھی تو میرے خاندان کی کیا، میرے گاؤں کی ایک لڑکی کو بھی اپنی حراست میں میرے سائے سے نکال کر نہیں لے جا سکتے تم دانیال ملک۔ بہت شوق ہے نا ونی رسم کھیلنے کا، تو ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں یہ بھی شوق تمہارا پورا۔ آج کے دن ونی کی ضرور ہوگی۔ اس کی بات تھی یا قیامت جو لوگوں پر ڈھہ گئی تھی، کیونکہ جس لڑکی کے باپ نے اس گاؤں سے اس رسم کا خاتمہ کیا تھا، وہ وہی رسم اپنانے چلی تھی دوبارہ۔ اب کہاں گئے تمہارے دعوے خانم؟ صاحبہ وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا۔ لگتا ہے بات مکمل ہونے سے پہلے ٹوکنا تمہاری فطرت ہے۔ ابھی تم نے پورا سنا ہی کہا ہے۔ ونی تو آج ہی ہونا ہے، مگر میرے گھر کی لڑکی نہیں، بلکہ تم ونی کی رسم میں بطور قاتل ہماری حویلی میں چلو گے۔ اس کی بات تھی یا دھماکہ جو سارے گاؤں کو ویران کر گیا تھا۔ آج تک لڑکیوں کا ونی ہونے کا تو سنا تھا، مگر کیا ہوگا جب ایک مرد ونی ہو کر عورت ذات کی حویلی میں جائے گا؟ یہ تھا سنیک پیک۔ آگے کا منظر اب ہم چلتے ہیں جہاں سے کہانی ٹریک پر شروع ہو رہی ہے۔ یہ منظر ہے خان حویلی کا، جہاں اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ لوگ وفات پا چکے تھے۔ اب مومن کا باپ ثاقب صاحب بڑے دادا، جبکہ اسفند کی ماں باپ نائمہ بیگم اور ابراہیم صاحب دادا دادی کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ وقت کا کام ہے، چلنا سو چلتا رہتا ہے۔ وہی مومن بھی اب لندن سے واپس آ چکا تھا، اپنی بیوی یمامہ اور بیٹی لیلا اور بیٹے کاظم کے ساتھ۔ وہ بہت بدل چکا تھا اور اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اسی بات کی اسفند اور وفا کو خوشی تھی۔ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے فیوریٹ کریکٹر اسفندیار اور وفا کی، جن کی بیٹی افق ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور تھی۔ افق نہ صرف ان کی چہیتی بلکہ گھر کے ہر فرد کی ہر دل عزیز تھی۔ بات کی جائے مومن کی تو وہ اپنے بڑے پاپا کی جان تھی۔ لیلا اور کاظم سے زیادہ وہ اسے چاہتا تھا۔ عمر اور عشر کی زندگی بھی نوک جھوک بری گزر رہی تھی، جہاں ان کا بیٹا ریحان اور بیٹی عشا ان کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے، جبکہ بات کی جائے افق کے اکلوتے ماموں زریاب اور پھپھو سحر کا واحد بیٹا شہرام اس کا بیسٹ بڈی تھا، جس کی وہ بچپن سے دیوانی تھی۔ یہ تھا خان حویلی کا ہنستا بھستا گھرانہ، جسے بہت جلد کالی نظر لگنے والی تھی۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے گھر کی بلائیں لیتے رہنا چاہیے اور صدقہ اتارتے رہنا چاہیے، مگر کچھ بلائیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹل کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتیں، اور وہی اب خان حویلی کے پیچھے لگ چکی تھیں۔ یہ منظر ہے ایک کلینک کے کمرے کا، جہاں اسفندیار اور وفا افق کو انجیکشن لگوانے آئے تھے۔ جیسے ہی افق کو انجیکشن نے چھوا، اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میرے بیک گراؤنڈ کی پیچھے کی نوائسز کو اگنور کریے گا، جیسے آپ لوگ الائچی کو کرتے ہیں بریانی میں سے، اور ناول پر فوکس کیجیے گا۔ جبکہ درد سے بلبلا کر رونے لگی تھی، جس پر وفا نے فوراً اس کا بازو ملتے اسے کمبل میں لپیٹتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسفندیار جو کلینک کے دروازے سے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اپنی بیٹی کے درد پر، اور نمی اس کی آنکھوں سے چھلک پڑی تھی۔ کیسا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا،
بے شک باپ سامنے ظاہر نہیں کرتا، مگر بیٹی کی ہر تکلیف پر وہ دل سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اس نے فوراً اندر آتے ہوئے تیر کی تیزی سے وفا کی گود سے افق کو جھپٹا تھا اور اس کو سینے سے لگاتے ہوئے باہر لے گیا تھا اور تیز تیز چھلانے لگا تھا۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میری پرنسس کیوں رو رہی ہے؟ ابھی دیکھنا درد یوں غائب ہو جائے گا۔ بابا اپنی بیٹی کو بہت سی چیزیں لے کر دیں گے۔ کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ وفا جو فوراً سے افق کے ہاتھ سے جانے پر ہڑبڑاتی ہوئی فوراً اسفندیار کو وہاں سے غائب ہوتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی تھی اور باہر آ کر ان دونوں کو پیار محبت کرتے دیکھ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا کرتی آخر وہ اس اسفندیار کا جس کی جان لبوں پر آ جاتی تھی اپنی بیٹی کو ذرا سا بھی تکلیف ہوتے دیکھ کر؟ ابھی وہ افق کو بلونس لے کر دے رہا تھا۔ وہ تو نہایت چھوٹی تھی، اسے تو بلون سے کھیلنا بھی نہ آتا تھا، پھر بھی وہ اس کو رنگ برنگے بلونس لے کر دے رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی ان بلونس کو دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگی تھی اور اسفندیار اپنی بیٹی کی خوشی سے آگے کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ تبھی چھٹ سے اس نے بلونس کا ایک گچھا اس کو لے کر دیا تھا جس کی ڈوریاں پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ کھلکھلانے لگی تھی۔ ابھی تو اس کے دانت بھی نہیں نکلے تھے۔ وفا اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ آخر کیا کرتی وہ اس جنونی باپ کا جو اپنی بیٹی کو ذرا بھی تکلیف میں دیکھ کر پل پل تڑپ جاتا تھا۔ اس نے اسفندیار کا کندھا تھپ تھپایا تھا آگے جا کر، جس پر اس نے ایک پل کو اسے دیکھتے خفگی سے پھر سے رخ موڑ لیا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرنے لگا، جبکہ وفا کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے۔ آخر کیسے سمجھاتی وہ اس اڑیل شخص کو کہ یہ انجیکشن اس کی بچی کے لیے کتنے ضروری تھے؟ اگر بچپن میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے جائیں تو بچے آگے چل کر بیمار پڑ سکتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسفند، کیا کرتے ہو تم بھی؟ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہو۔ مانا کہ تمہاری بیٹی تمہیں بہت عزیز ہے، مگر اس پر آنے والی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر تم اسے انجیکشن نہیں لگواؤ گے تو آگے چل کر کیسے وہ بڑی تکلیفوں کا مقابلہ کر سکے گی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس کے انجیکشن لگنے پر تڑپ اٹھے ہو، تو آگے جا کر جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسے گی تو پھر کیا کرو گے تم؟ کیسے اس کا درد اپنے اوپر لوگے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ جیسے اسے گرجتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو اپنے اس شوہر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چاہتا کیا تھا آخر وہ اس سے۔ میری بیٹی کو آگے چل کر کوئی تکلیف کیوں ہونے لگی؟ اگر آئندہ ایسا کوئی معاملہ ہوا بھی تو میں اس کی ہر تکلیف خود پر لے لوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہر تکلیف کو اس سے پہلے مجھ پر سے گزرنا ہوگا۔ تم واقعی باپ بن کر پاگل ہو گئے ہو اسفی۔ بھلا اس کی تکلیف کو تم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہو؟ اگر وہ کسی آزمائش میں پڑ گئی تو؟ وہ اسے سمجھانے کی خاطر بولی۔ وفا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شپ شپ بولو، میری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے خوف سے افق کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا جیسے ابھی اس کی کہی بات سچ ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وفا کی بات عنقریب سچ ہوگی، لیکن وہ اس لمحے بالکل بھی اپنی بیٹی کے پاس نہ ہوگا، نہ ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہی میں، اب گھر چلو، یا یوں ہی یہیں بیچ سڑک میں کھڑے رہو گے؟ وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کب سے دکان میں رش کے باعث اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے 1 درجن انڈوں کا کہا دکاندار کو۔ جیسے ہی
وہ پلٹا، اس کے پیسے دکاندار کے پیسوں والے دراز میں گر گئے، جس پر وہ گھبراہٹ کے مارے لبوں کو زبان سے تر کر گئی تھی۔ ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ فوراً سے جیسے ہی اس دراز میں سے اپنے پیسے نکالنے لگی، کسی نے چھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی اور اس شخص نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ سامنے موجود خوبرو نوجوان شخص کو پولیس کی وردی میں دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سامنے والا اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی نفی میں ساتھ سر ہلانے لگی تھی کہ وہ کڑے انداز میں بولا تھا، کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ تمہیں اس عمر میں چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیسے تم معصوم بی بی بن کے اس دکاندار کے پیسے چرا رہی تھی؟ وہ آئی برو چکاتے ہوئے اسے زج کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسے دور کھڑے یہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اسے چوری کرتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس سے بات کرنے کا بہانے سے قریب پہنچا تھا۔ وہ اوپر سے روب دکھا رہا تھا، مگر اس کو اسی گھبراہٹ سے پرشکل دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ میں نے چوری تو نہیں کی، وہ بلی کی طرح منمناتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، جس میں اس نے پیسے دبوچ رکھے تھے۔ یہ میرے پیسے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، چاہے تو دکاندار سے پوچھ لیں۔ وہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں لیے خوف زدہ لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی روک رہا تھا اور کڑے تیوروں سے اسے گھور کر اور کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں چورنی؟ وہ اس کی حالت کے اچھے خاصے مزے لیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ بے ساختہ نفی میں تیزی سے سر ہلانے لگی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ آنکھیں تیزی سے جھپکتے ہوئے بولی تھی اور اس کی صدا پر سامنے والا بے ہوش ہونے کو تھا۔ آخر کوئی اتنا معصوم اور خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ چلو، چوری کے جرم میں اب تمہیں تھانے چلنا ہوگا، وہ اس کو ہتھ کڑی لگاتے بولا، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حالت تو ایسی تھی کہ جیسے ابھی ڈھیر ہو کر گر جائے گی۔ اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑی دیکھ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ صاحب جی، یہ بچی سچ کہہ رہی ہے، یہ روز یہاں سے راشن لینے آتی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پہلے ہی پیسے دیکھے تھے، یقیناً گر گئے ہوں گے۔ یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بوڑھے دکاندار نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس یتیم بچی کا شروع سے ہی مداح رہا تھا وہ، کیونکہ اس بچی نے اپنے ماموں مامی کے آگے ایک حرف تک نہ کہا تھا۔ وہ اس بیچاری سے جتنے کام کہتے وہ یہ بیچاری خاموشی سے کر گزرتی ہے۔ یہ ہمارے محلے کی بچی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ اور انہوں نے لمحوں میں اس کی کہانی گوش گزار کر دی تھی اس خوبرو شخص کو جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ سانول شاہ جو پہلے اس کے ڈرے ہوئے تاثرات کا مزہ لے رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ اس یتیم لڑکی کا حال سن کر اسے دلی دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلے تو کبھی کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں یوں نرم جگہ نہیں بنی تھی، پھر اس لڑکی کے لیے ہی کیوں؟ وہ سوچ کر رہ گیا اور اس کے ہاتھ کو ہتھ کڑی سے آزاد کیا، جس پر اس لڑکی کی گردن سینے سے جا لگی۔ مگر جاتے جاتے وہ اس کو پریشان کرنا نہیں بھولا تھا۔ چلو، گھر میں تمہیں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے، جب تک تم گھر کے اندر نہیں چلی جاتی میں نہیں جاؤں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ پھر کچھ اور چوری کرنے لگ جاؤ چورنی کہیں کی، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ انڈوں کا شاپر چھپٹتی ہوئی فوراً سے 190 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جا کر بند ہو گئی تھی، جس پر وہ اس کی پھرتی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔
کیونکہ وہ لڑکی دلی طور پر اسے بھا گئی تھی۔ یقیناً اب وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یس سر، اس جاسوس کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں پینتھر کہیں نہیں ملا۔ وہ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اپنے سر کو حرف بحرف وہاں محلے کا حال بتاتے ہوئے بولا۔ کون ہے یہ پینتھر؟ اور اس محلے میں اس کا کیا کام آخر؟ کیا چیز چھپا کر لاتا ہے وہ یہاں؟ دکھتا کیسا ہے یہ کمینہ؟ ایک پر میرے ہاتھ لگ جائے۔ سامول اس وقت ڈیوٹی پر تھا جہاں اسے پینتھر کو ڈھونڈنے کا مشن ملا تھا، جو نہایت خطرناک ایجنٹ تھا جس کے پاس بہت حساس معلومات تھیں، اور وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا، جس کے پیچھے اب سامول ہاتھ شاد دھو کر پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف 22 سالہ یتیم صنم اپنے ماموں شازم شیخ اور مامی بطول فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا تھا۔ وہ کیسے تھے، کون تھے، اس کے ماموں مامی نے اسے کچھ نہ بتایا تھا۔ جن کے بچے بیٹی شیلا اس سے خوب خاطر تواضع کراتی تھی، جبکہ اس کا بھائی طلحہ بھی اپنی تمام اسائنمنٹس اور آفس کے کچھ کام بھی اس سے کرواتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ذہین تھی۔ شیلا کے ساتھ یونیورسٹی اسے جانے کی اجازت ملی تھی کہ وہ شیلا کی سیکرٹری بن کر رہے فل ٹائم اور اس کے کام کیا کرے گی۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، اسے یہ سب منظور تھا۔ کم از کم اس کو پڑھنے تو دیا جا رہا تھا نا۔ اپنی کلاسز لے کر وہ شیلا کی خاطرداری کرتی رہتی تھی پورا دن یونیورسٹی میں۔ اب یہ حال تھا کہ اس کا MBA مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی ذہانت کے سبب اس کا اسکول جلدی مکمل ہو گیا تھا، مگر شیلا کی تعلیم اب بھی جاری تھی۔ آج بھی دیر سے آنے پر اس کی مامی اسے سلوادیں سنانے لگی تھیں اور اس کی گردن دبوچ کر اسے کچن میں لا کر چھٹکا دیا تھا۔ بہت دیر لگا دی تو نے باہر آوارہ گردی کرنے میں، اب چل کھڑی ہو کر جلدی سے 10 منٹ کے اندر ناشتہ بنا، ورنہ تیرا یہ خوبصورت مکھڑا جلا دوں گی، وہ اس کو تانا دیتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ یہ تھا خانزادہ مینشن، جہاں دادا شہروز خانزادہ اپنی بیوی ممتاز بیگم کے ساتھ رہتے تھے، جہاں وہ اپنے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ کبیر خانزادہ سب سے بڑے بیٹے، جو اپنی بیوی مبین کے ساتھ پہلے پورشن میں رہتے تھے، جن کی 4 اولادیں تھیں۔ پہلے نمبر پر بیٹا اویس، جو بزنس سنبھالتا تھا۔ دوسرے نمبر پر زاہرہ، جو بزنس سنبھالنے میں اس سے بھی آگے تھی۔ زاہرہ کی جڑواں بہن ہیزل بھی تھی، جو بچپن میں کھو گئی تھی۔ زاہرہ سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جس کا نام شیریں تھا، جو بہت اڑیل اور مغرور تھی۔ دوسرے بھائی تھے زبیر خانزادہ صاحب، جو اپنی بیوی انیلا کے ساتھ دوسرے پورشن میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے سلیمان اور یاسر تھے، اور ایک بیٹی نورالعین تھی، جو پوری جاسوسن تھی، پھپے کٹنی۔ سب سے چھوٹے بیٹے رحیم خانزادہ ان کی بیوی روبینہ کے ساتھ سب سے نچلے پورشن میں رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، شمائل اور ملائکہ، جو نہایت تیز ترار تھیں، جبکہ ایک بیٹا احمد بھی تھا، جو چنچل اور شوخ مزاج تھا۔ اب باری آتی ہے اس گھر کی بیٹی کی، مہرین صاحبہ، جو شادی کے 8 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھیں، اور اب سسرال سے نکالے جانے پر اپنے میکے آ کر رہنے لگی تھیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ یہیں رہتی تھیں، اپنی امی ابو کے ساتھ والے کمرے میں، جبکہ قیس حاکم شاہ، جو ان کا بیٹا تھا، ازل سے اس کی ہٹ دھرمی، آوارہ پن اور کاہلی مشہور تھی۔ 10 جماعتیں پاس قیس سب کوئی ناگوار گزرتا تھا۔ لمبے بال جو ماتھے پر بکھرے رہتے، گلے میں چینز اور ہاتھ میں انگوٹھیاں۔ پہلی نظر میں وہ کہیں سے بھی قابل عزت اور شریف تو نہ نظر آتا تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا تو حویلی کے لوگ اپنا وقت بچانے کو اسے کہہ دیتے۔ وہ کون سا کوئی نوکری کرتا تھا؟ 28 سالہ قیس نہایت خوبرو اور دل نشیں تھا۔ اس کی سبز آنکھیں قاتل تھیں، جن پر ہمیشہ بالوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی، اس کی کڑوی زبان اور کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے۔ حویلی کی لڑکیاں بھی اس آوارہ شخص کو منہ لگانا ضروری نہ سمجھتی تھیں۔ وہ ہر کسی کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ اب بھی رات کا وقت تھا جب وہ رات 2 بجے حویلی میں داخل ہوتے اویس سے ٹکرایا تھا، جو پانی لے کر اوپر کمرے میں جا رہا تھا۔
کب باز آؤ گے تم کیس؟ کبھی تو شرافت سے زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تمہاری یہ اونچی حرکتیں کب ختم ہوں گی؟ رات دیر تک باہر رہنا، آخر کار کیا چاہ رہے ہو تم؟ باہر کیا کر رہے تھے باہر؟ اس کے گریبان سے نظر آتے سینے کو وہ نفرت سے دیکھتا ہوا تھاڑا تھا وہ، جس پر کیس نے کان میں انگلی پھیرتے اس کو ایسے ظاہر کیا تھا جیسے اس کی بکواس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ ارے بڑے بھیا، اب ان پہ تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میں بدنام ہوں، بدنام ہی بھلا ہوں، تو پھر مجھ پر اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تم بس اپنی بہن سے آگے نکلنے پر توجہ دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ لائق ہے اور تم سے زیادہ کماتی ہے، ہر کچھ تم سے زیادہ ہینڈل کرتی ہے، اور تم بیچارے اس کے پیچھے ہی رہتے ہو۔ تم بھی زیادہ سے زیادہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرو، کبھی نہ کبھی تو اس سے آگے نکل ہی جاؤ گے۔ اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے بری طرح آگ لگاتے کچن میں جا چکا تھا، جس پر اویس تل ملا کر رہ گیا تھا۔ زہرا اس سے چھوٹی تھی مگر وہ بہت ذہین تھی اور ہر معاملے میں اس سے آگے رہتی تھی۔ بزنس کو کیسے چلانا تھا، ہر ڈیل سے کیسے منافع حاصل کرنا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت کم وقت میں اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام اور الگ مقام بنا لیا تھا، جس سے کافی حد تک اویس کو جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زہرا جو آج لیٹ بزنس میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی تھی، وہاں کچھ نہ کھانے کے باعث اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کچن میں فریج میں اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے باہر کا کھانا زیادہ پسند نہ تھا اور گھر میں اس کو کھانا بنانا نہ آتا تھا، کیونکہ وہ بزنس میں ماہر تھی نہ کہ کھانا پکانے میں۔ ابھی بھی وہ فریج میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی مگر رات کا کچھ بھی نہ بچا تھا، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ گلا کھنکارنے کی آواز پر چونک کر پلٹی تھی، پیچھے دیکھا تو دروازے سے ٹیک لگائے کیس حاکم شاہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زہرا کے ماتھے پر ایک بھی بل نہ پڑا تھا، جیسے باقیوں کے ماتھے پر اسے دیکھ کر ناگواری کے بل پڑ جاتے تھے۔ زہرا کے لیے وہ باقی سب لوگوں کی طرح ہی تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ کسی سے بے وجہ نفرت کرتی پھرتی۔ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ اس سے نفرت کرتی؟ اس کے لیے وہ تمام باقی کزنز کی طرح ہی تھا، لیکن اس سے اچھی بول چال بھی نہ تھی، کیونکہ وہ دونوں کم ہی آمنے سامنے ہوتے تھے۔ اور آج بھی رات کے اس پہر اسے دیکھ کے ویسے تجسس ضرور ہوا تھا زہرا کو جاننے کا۔ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہی ہو، یقیناً ناکام رہی ہوگی، کیونکہ رات کے اس پہر میں ہمیشہ کھانے کے لیے اندر آتا ہوں۔ حویلی والوں کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اس لیے وہ یہاں سے سارا کھانا ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی بات پر زہرا کو نہ جانے کیوں مگر برا لگا تھا۔ کیا اس کے گھر والے اتنے برے تھے کہ ایک انسان کو کھانا کھاتے تک نہ دے پاتے؟ بھلا ایک انسان کا کھانا بچانے سے ان پر کیا کم پڑ جاتا؟ لیکن مجھے تو بھوک لگی تھی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تو مجھے کیا؟ وہ کہتے ہوئے پلٹ کر جانے لگا مگر پتہ نہیں کیوں رک گیا۔ کیس نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آیا تھا۔ کزن جی، آپ کو وقت رہتے گھرداری سیکھ لینی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر زہرا کے ماتھے پر پہلی بار بل پڑے تھے۔ بھلا وہ اس کو کھانا بنانے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا جبکہ اس کو اس سب کی ضرورت نہ تھی؟ وہ میڈ رکھ سکتی تھی، اتنا کماتی تھی وہ۔ کھانا بنانے سے اور زیادہ اہم کام کرتی ہوں میں، وہ جیسے اسے جتاتے ہوئے بولی تھی۔ کیس اس کی انسنی کرتا آگے آیا تھا اور کٹنگ بورڈ پر تیز تیز پیاز کاٹنے لگا تھا۔ ہر وقت آپ کا بزنس آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، زندگی میں کوئی وقت برا بھی آ جاتا ہے۔ کبھی پیاز کاٹنے کے بعد وہ ٹماٹر کو اچھے سے سلائس کرتا چھوٹا چھوٹا کر چکا تھا۔ انڈوں کو تیزی سے پھینٹتے ہوئے مہارت سے آملیٹ توا جلاتے اس پر ڈال چکا تھا، جبکہ زہرا پھٹی آنکھوں سے اس کی یہ پھرتی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کسی ماہر شیف کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ آخر کیسے سب کہتے تھے کہ اس کا کوئی کام وہ ڈھنگ کا نہیں کر پاتا تھا۔ اتنا اچھا آملیٹ اس نے 2 منٹ میں اس کے سامنے تیار کر لیا تھا اور وہ کھڑے منہ کھول کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس نے چٹکی بجاتے سلیب پر آملیٹ سجاتے ٹوسٹ اس کے آگے رکھے تھے اور اس نے بیٹھنے کا کہا تھا۔
जबकि वो चेयर खींचता दूसरी चेयर पर बड़ा जमान हो गया था। वो भी हैरत ज़्यादा थी, चेयर खींच कर बैठती उसको देख रही थी जैसे यकीन ना आया हो अपनी आंखों देखे मंजर पर। ऐसे क्या देख रही हो कज़न जी, खा कर देखो, जहर नहीं मिलाया मैंने इसमें। वो जैसे ये समझ रहा था कि उसके हाथ का खाना वो खाना नहीं चाहती, तभी जताते हुए बोला था, जिस पर वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई। मैं इसलिए नहीं खा रही, मैं हैरत ज़्यादा हूँ, यकीन नहीं आ रहा तुमने ये मेरे सामने इतनी जल्दी कैसे बना लिया। वो जैसे हैरत से टोस्ट पे आमलेट लगाकर पहला निवाला मुंह में लेती हुई बोली। जबकि पहला निवाला मुंह में डालते ही उसकी आंखें हैरत से कई ज़्यादा बड़ी हो गई थीं। कैसा लगा आपको मेरा ये बेहतरीन नावल? यकीनन अच्छा लगा होगा, मगर आप लोगों को नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, क्योंकि इतनी देर बाद मैंने ये नावल दिल से लिखना शुरू किया है। आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मुझे आगे लिखने में मदद देंगे। आपका रिस्पांस बताएगा कि एपिसोड डेली आएगी या एक दिन के गैप से। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।